میں آج آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، اور چند باتیں آج بہت اہم ہونے والی ہیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے میرے بھائیوں۔ ہماری زندگی چینج ہونے کے لیے، لائف چینج ہونے کے لیے یہ چند باتیں ہمارے لیے کافی ہیں، جس سے ہماری اولاد فرما بردار بن سکتی ہے، ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ آج ہم تھوڑا سوچیں اس بات کے بارے میں، سوچیں کہ آج میں ایک ایمان والا ہوں۔ میں ایک کون ہوں؟ ایمان والا۔ آپ کون ہیں؟ ایمان والے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو آپ کو یہ خبر ہونی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایمان والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ایمان والوں کا کام کیا ہوتا ہے، ایمان والے کیا کرتے ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، ایمان کہتے کس کو ہیں۔ ہمیں اس چیز کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سمجھتے ہو؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان ہے، ایک انسان، اس کو لوگ کہیں کہ آپ بہت عقل مند ہیں، بہت ہوشیار ہیں، آپ بہت عقل مند، بہت ہوشیار ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، اس انسان کی تعریف ہو رہی ہے، اس کو عقل مند کہا جا رہا ہے، اچھا کہا جا رہا ہے، اس انسان کو خبر نہیں کہ اچھا کس کو کہتے ہیں، عقل مند کس کو کہتے ہیں۔ عقل مند بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اچھا بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اچھا بننے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو پوزیٹیو کرنا ہوتا ہے، اچھا کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنا کردار، اپنے اخلاق ہمیں بہتر کرنے ہوتے ہیں، اچھے کرنے ہوتے ہیں، اس زبان کو میٹھا کرنا ہوتا ہے، کڑوا کرنا نہیں ہوتا ہے، اس دیکھنے کا انداز کو برا نہیں اچھا کرنا ہوتا ہے، نیگیٹو نہیں پوزیٹیو کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنے ہر حرکت کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے جو بری نیگیٹو ہے، جو ہمیں ذلیل کرا دے، جو ہمیں بدنام کرا دے، جو ہمیں لوگوں کی نگاہوں سے گروا دے۔ وہ انسان سمجھدار، اچھا، نیک ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہر بری بلا سے، ہر بری چیز سے، ہر برے کام سے روکتا ہے۔ وہ انسان ایک سمجھدار ہوتا ہے۔ اگر یہ کوالٹیز اس کے اندر نہیں ہیں اور اس کو اچھا کہا جائے تو بتاؤ یہ اچھا ہوگا؟ اگر یہ کوالٹیز اس کے اندر نہیں ہیں، یہ چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں کہ ایک انسان ہے وہ لوگوں سے لڑتا ہے، اس کو اچھا کہا جا رہا ہے، وہ لوگوں سے لڑتا ہے، وہ اچھا ہے؟ وہ لوگوں کے دل دکھاتا ہے، وہ برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے، وہ اچھا ہے؟ وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا ہونے کے لیے اچھائیوں کو پتہ لگنا ہوتا ہے، اچھا ہونے کے لیے اچھائیوں کا پتہ لگنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں اچھا کہتا ہے تو ہمیں اچھا بننے کے لیے اچھے کام کرنے ہوتے ہیں، تب ہم اچھے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایمان والے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ لگنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایمان والا کہتے کس کو ہیں، ایمان والا ہوتا کون ہے، ایمان والوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے، اور ایمان والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ کل اللہ تعالیٰ جب ہمارا حساب کتاب کرے گا، اللہ ہم سب کے حساب کتاب سے حفاظت فرمائے، جب اللہ ہم سے پوچھے گا میرے بندے تو نے کیسے زندگی گزاری ہے، میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تو نے کہاں سے کمایا، میرے بندے تو نے کمایا جو تھا، یعنی جو تجھ پر مال تھا تو نے وہ کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تو نے کیسے گزاری ہے، میں نے تجھے علم دیا، میرے بندے میں نے تجھے علم دیا تو کیسا عمل کر آیا ہے۔ تو پھر ہم کریں گے وہاں ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، پھر ہم وہاں افسوس کریں گے، اور میرے رب کی قسم وہاں کا افسوس کسی کے بھی کام نہیں آنے کا ہے، نہ میرے نہ تمہارے، کسی کے بھی کام نہیں آنے کا ہے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے علم دیا، زندگی دی، مال دیا، کس طرح زندگی گزار کر آئے ہو، کس طرح مال کما کر خرچ کر آئے ہو، کس طرح علم پر عمل کر آئے ہو۔ اگر آج ہم نے اپنے ایمان کو نہیں پہچانا، اگر آج ہم نے اپنے ایمان پر غور و فکر نہیں کری، تو کل ہمیں پچھتاوا ہونے والا ہے، کل یہ زندگی خراب ہونے والی ہے، کل یہ زندگی تباہی کی طرف دوڑنے والی ہے، ہلاکتوں میں پڑنے والی ہے۔ سمجھتے ہو؟ ہلاکتوں میں ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں۔ اب تھوڑا غور دے اس بات کے بارے میں، ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ
محمد الرسول۔ ہم نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں ان باتوں پر۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کلمے کو پڑھنا، ہر چیز پر ایمان لانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ حق اور سچ ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ سب کا مالک ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ چرندہ پرندہ درندہ، یہ رینگنے والا، اڑنے والا، پھاڑنے والا، دھاڑنے والا، چنگاڑنے والا، ہنانے والا، غرانے والا، بھونکنے والا، ڈسنے والا، کاٹنے والا، اڑنے والا، یہ بلوں میں رہنے والے، پانی میں تیرنے والے، زمین پر رینگنے والے، ہر مخلوق کو کچھ کم 18,000 مخلوق اللہ نے دنیا میں بنائی، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ یہ اللہ ہے، اس کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم اس کا یقین رکھیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ سمجھتے ہو کون ہے؟ اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو ہمیں اس کلمے کو اپنے دل میں اتارنا ہے اور ان چیزوں پر یقین رکھنا ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہیں ہمیں موت اسی طرح ضرور آئے گی۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ہم خود کے مالک نہیں ہیں، ہمارا کوئی مالک ہے۔ اگر ہم خود کے مالک ہوتے تو اس جسم پر قابو پاتے، اس جسم پر کنٹرول رکھتے۔ تم نے دیکھا ہے دنیا میں بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، پاگل بھی ہیں۔ کیوں ہیں؟ وہ خود کے مالک نہیں ہیں۔ جب کوئی انسان مالک ہوتا ہے تو اپنی چیز کو کیسے بھی کر سکتا ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں، یہ اللہ کا محتاج ہے شریر، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ جس کو چاہے اس کو ویسا کرتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے، ہم اللہ کے محتاج ہیں تو ہم ہر چیز پر اللہ کے پر ایمان لائیں۔ کس چیز پر ایمان لائیں؟ کہ ہم جیسا اپنے آپ نہیں آئے، ہمیں ایسے ہی اپنے آپ بلا لیا جائے گا۔ ہم اس کے مالک جسم کے نہیں ہیں، اللہ ہمیں بلا لے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، پھر اس کا من چاہے یا نہ چاہے لیکن اس کو جانا ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑ کر جائے گا اور ضرور جائے گا، 100% جائے گا، اس کا دل چاہے یا نہ چاہے، وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو جانا ہی پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے کہ موت آنی ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ سمجھتے ہو؟ یہ موت حق اور سچ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، قرآن شریف اللہ کا کلام، یہ حق اور سچ ہے۔ اللہ کا وہ قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، وہ حق اور سچ ہے۔ ہاں وہ حق اور سچ ہے۔ حساب کتاب کا دن حق اور سچ ہے۔ جنت اور جہنم حق اور سچ ہیں۔ اللہ کے فرشتے حق اور سچ ہیں۔ یہ آسمانی کتاب حق اور سچ ہے۔ اللہ کے فرشتے حق اور سچ ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، نبی یہ حق اور سچ ہیں۔ جو اللہ نے کہا وہ حق اور سچ ہے، ہمیں یہ ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب تم تھوڑا یہ سوچو، ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، ہم سوچیں کہ اس کے پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے جی؟ اس کے پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، یہ ہماری سوچ، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان مسلمان ہوتا ہے اس کو دل میں اتارنے سے۔ مجھے بتاؤ، میں ایک بورڈ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دوں اور اس کو ایک ایسی جگہ رکھ دوں جہاں زیادہ ہجوم ہو، جہاں زیادہ مجمع ہو، لوگ نکلتے بڑھتے ہوں، اور نکلنے بڑھنے والے وہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، اس کو نکل کر جاتا ہوا پڑھتا ہوا جائے تو کہ وہ ایمان والا ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہونے کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پڑھ کر سمجھ کر دل میں اتارنا ہے، تب ایمان والا ہے۔ اور ایمان والا کب ہے؟ جب اس پر عمل کرے گا۔ سمجھتے ہو؟ جس طرح ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اچھی کوالٹیز اس کے اندر، اچھی فیسلٹیز اس کے اندر ہوتی ہیں، وہ اچھے کام کرنے والا ہوتا ہے، تب وہ اچھا کہلاتا ہے۔ ہم ایمان والے تب کہلائیں گے، تب ہمارا ایمان ہمیں کامیاب کرائے گا جب ہم ایمان کو پہچانیں گے اور ایمان والی کوالٹیز ہمارے اندر ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ جس طرح
ایمان والے ہوتے ہیں ان کا کام ہے اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، تو ہم اللہ کے حکم پورے کریں، ہم اللہ کو راضی کریں، یہ ایمان والوں کے کام ہے۔ ایمان والوں کے ہم ایمان والے تب کہلائے جائیں گے، تب ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، تب ہم اس آخرت میں کامیاب ہوں گے، وہ جنت ہماری ہوگی۔ سمجھتے ہو؟ وہ جنت ہماری ہوگی کب؟ کب؟ جب ہم اپنے آپ کو ایمان والی زندگی گزروائیں گے، ایمان والی زندگی گزروائیں گے، ہم اللہ کے حکم پورے کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے حکم پر زندگی بسر کریں گے۔ ہمارا کام اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ کے حکم پورے کریں، نبی کی سنتوں کو اپنائیں، ہر برے کام سے بچیں، ہر بری چیز سے بچیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت والے راستوں سے روکیں۔ اپنے رب کو اور اپنے رب کے بندوں کو ہم دھوکہ نہ دیں، ان کے ساتھ غلط نہ کریں، اللہ کا حق ادا کریں، اللہ کے حکم پورے کریں، لوگوں سے محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں، لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹائیں، لوگوں سے حسد نہیں کریں، جلن نہیں رکھیں، بغض نہیں رکھیں، ہاں کینہ نہیں رکھیں، ان کی عزت کریں اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، مجھے ان کے ساتھ غلط نہیں کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا بنائے، نیک بنائے، ایمان والا بنائے۔ ایمان والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، ایمان والا کسی کو غموں میں نہیں گھیرتا ہے، کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے، ایمان والا اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ کل ملا کر ہم اللہ کے فرما بردار بنیں، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والی زندگی گزاریں۔ جب ہم ایمان والی زندگی گزاریں گے کہ ہم اللہ کے حکم پورے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، چوریوں سے، ظلموں سے، زناحوں سے، سودوں سے، حرام کاموں سے، حرام ریلیشنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہاں، ہم ایمان والے ہیں میرے بھائیو۔ یہی ایمان ہوگا جو ہمارے درجات بلند کرائے گا، جو ہمیں اعلیٰ بنوائے گا، جو ہمیں کامیاب کرائے گا، جو ہمیں جنت کا حقدار بنائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے۔ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں میرے بھائیو۔ اس کی فکر کرنے والے بنیں، اس دولت کو ہم سمجھنے والے بنیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ کل ہمیں غم نہ ہو کہ ہم کیا کر آگے، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہوتے ساتھ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کل اللہ ہم سے پوچھے اور ہم کہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، نمازیں ہم نے نہیں پڑھیں، حق ادا ہم نے نہیں کرے، جھوٹ ہم بولنے لگے، چوری ہم کرنے لگے، زنا ہم کرنے لگے، سودوں کے کاروبار ہم کرنے لگے، زنا ہو کڈے آباد ہم کرنے لگے، نافرمانی پر ہم اتر آئے، لوگوں کے حق ہم نے مارنے شروع کر دیے۔ آج ہم نے ان غلط راستوں کو اپنا لیا جو ہمیں نہیں اپنانے تھے، کل ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے، پھر کل ہمارے ہلاکت مقدر ہو جائے۔ اس لیے ہم آج ہی ابھی ان چیزوں سے بچیں، آج ہی بچیں ان چیزوں سے۔ اگر ہم کچھ علم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، سمجھتے ہو، یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان جو ہمیں کامیاب کرائے گا۔ اور آج ہم دیکھیں ہم نے اپنے ایمان کو کیا کر رکھا ہے، اپنے ایمان کو کتنا کمزور کر رکھا ہے۔ اپنے ایمان کے بارے میں ہمیں کچھ خیال ہے یا نہ ہے؟ ایمان کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں یا نہ سوچتے ہیں؟ تھوڑا تصور تو کریں، سوچیں تو صحیح۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دن کیسا گزرتا ہے، ہماری رات کیسی گزرتی ہے، ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا قبر کو یاد کرتے ہیں، کتنا اپنے اعمالوں پر غور دیتے ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ کیا حرام کے کھانوں سے ہم بچ رہے ہیں؟ کیا حرام لقموں سے ہم باز آ رہے ہیں؟ کیا اولاد کو ہم حرام راستوں سے روک رہے ہیں؟ کیا اولاد کو بری چیزوں سے روک رہے ہیں؟ ذرا دیکھیں ہم اپنے گھر کو کامیابی کی طرف دوڑا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف دوڑا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اور اپنوں کو عزت کے تاج پہنوانا چاہتے ہیں یا ذلت کے سہرے پہنوانا چاہتے ہیں؟ ہم دیکھیں آخر ہم کر کیا رہے ہیں، زندگی گزر کیسی رہی ہے میرے بھائیو۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ ہم رب کے فرما بردار ہوں، اصل محبت یہ ہے ہم خود بھی فرما بردار ہوں اور اپنی نسل کو بھی رب کا فرما بردار بنائیں۔ کل ملا کر یہ ہے کہ ان سب کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، عذاب سے بچائیں۔ اللہ کی قسم یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، محض ایک دھوکہ ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس دہکتی ہوئی آگ سے بچائیں، اس عذاب سے بچائیں۔
تھوڑا تصور تو کر لو اے ایمان والو، تھوڑا سوچو۔ آج دنیا کی آنچ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، آنچ برداشت نہیں ہوتی ہے، تو دنیا کی آگ کتنی خطرناک ہے۔ اور وہ آگ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پھر وہ جہنم کیسی ہوگی، پھر وہ اللہ کا عذاب کیسا ہوگا، تم نے کبھی تصور کیا ہے؟ آج تھوڑی غور و فکر کرو، آج ہماری عقل دیکھو، اپنے بیٹے سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بیٹا اس آگ میں جانے والے کام کر رہا ہے، ہم روکتے نہیں ہیں۔ بیٹا نافرمان بن رہا ہے، ہم روکتے نہیں ہیں۔ پھر بیٹا ہماری بھی عزت نہیں کرتا ہے جب ہم اس کو دین نہیں سکھائیں گے، علم نہیں سکھائیں گے، اللہ رسول کا فرما بردار نہیں بنائیں گے، تو مجھے بتاؤ تو وہ ہمارا فرما بردار ہوگا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرے گا وہ ماں باپ سے محبت کر سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے، سوچو میرے بھائیو۔ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، دین اپنی اولاد کو اللہ اور رسول کا فرما بردار بناؤ، دین سکھاؤ۔ پھر اللہ اور رسول کا فرما بردار بننے سے یہ ہوگا کہ وہ پھر سب کی عزت کرنے لگے گا۔ جب وہ اللہ کو پہچانے گا، نبی کو جانے گا، تو وہ اس دنیا سے باخبر ہوگا، پھر لوگوں کی عزت کرنے والا بنے گا۔ جب دین سیکھے گا، علم دین سیکھے گا، پھر دین اس کو سب کچھ سکھا دے گا کہ تجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، تجھے کیا کرنا ہے۔ جب وہ دین سیکھے گا، آج ہم اپنے آپ کو حرام سے روکیں، آج اپنی نسل کو حرام کاموں سے روکیں، آج اپنی نسل کو حرام کاموں سے بچائیں، آج اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکیں۔ آج ہم میرے بھائیوں اس قبر کو یاد کریں، اس دن کو یاد کریں جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہتا ہے، سب اس کو تنہا چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی اولاد پر غور و فکر نہیں کریں گے، اولاد کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو میرے بھائیوں وہ بھی بہت بڑی ہلاکت کی طرف دوڑ سکتے ہیں۔ وہ دنیا میں جب رب کے فرما بردار نہیں ہوئیں گے تو پھر ماں باپ کے فرما بردار کیسے بنیں گے؟ بتاؤ مجھے۔ اگر چاہتے ہو بڑھاپے کا سہارا بنیں، تمہاری عزت کریں، تم سے محبت کریں، تو ان کو اللہ کا فرما بردار بناؤ، اللہ سے محبت کرنے والا بناؤ، ان کی زندگی ایمان والی گزرواؤ، دین پر ان کی زندگی گزرواؤ، ان کو علم دین سکھاؤ۔ میرے بھائیوں جب وہ اللہ کے فرما بردار ہوئیں گے تو تمہارے بھی فرما بردار ہوئیں گے، تمہارے بڑھاپے کے سہارے بنیں گے۔ ورنہ یاد رکھنا، جو انسان جو فصل بوتا ہے، جو بیج بوتا ہے، وہی کاٹتا ہے۔ اگر آپ نے درخت کسی پھل کا لگایا ہے تو آپ کو ذائقے ملیں گے، آپ کو چھاؤں ملے گی، آپ کو راحت ہوگی۔ اگر آپ نے کانٹے بوئے، کانٹوں کا بیج بویا ہے تو آپ کو چبھن ہی ہوگی، تکلیف ہی ہوگی، درد ہی ہوگا۔ یاد رکھنا اس بات کے بارے میں، جو فصل بو گے، جو بیج بو گے، وہی کاٹو گے۔ آج کوئی کسی کو یاد نہیں کر رہا ہے، جو مر کے چلے گئے، جو ہمارے اپنے تھے، ہمارے بڑے تھے، ہم سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے ملنے جلنے والے تھے۔ آج کتنے لوگ چلے گئے دنیا کو چھوڑ کر، اور ہم بھی اسی لائن میں آج ہم دیکھتے ہیں، ہم خود یاد نہیں کرتے کسی کو، تو کوئی ہمیں کیا یاد کرے گا؟ ہم خود کسی کی قبروں پہ نہیں جاتے، کوئی ہماری قبروں پر کیا آئے گا؟ آج کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے تو کل ہمارے لیے کون دعا کرے گا؟ تو تم جب اتنا علم رکھتے ہو، ہم سب کو پتہ ہے، ہمیں دکھتا بھی ہے، تو ہم اپنا عمل کیوں نہیں بناتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ یہی ہماری سمجھداری ہے؟ کیا یہی ہماری عقل ہے؟ اے میرے دوست بتا تو صحیح، سوچ تو صحیح، کیا یہی ہماری عقل ہے؟ ہمیں زندگی ایسے ہی گزارنی تھی جیسے آج ہم گزارنے لگے ہیں؟ بتاؤ۔ آج کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے، کوئی کسی قبروں پہ جا کر نہیں بیٹھتا ہے، کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، تو کل تیرے لیے بھی کوئی دعا نہیں کرے گا، کل تجھے بھی کوئی یاد نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا اس بات کے بارے میں، کل تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تجھے مٹی میں ملا دیا جائے گا، لوگ تجھے کندھوں پر بھی ثواب کی نیت سے اٹھائیں گے، تجھے دفن کر کر بھی آئیں گے تو ثواب کی نیت سے آئیں گے، مٹی تیرے منہ پر ڈالیں گے، وہ بھی ثواب کی نیت سے ڈالیں گے، سمجھتے ہو؟ اور آج ہم نے کتنوں کو کفن میں ہوتے دیکھا ہے، کتنوں کو غسل دیتے دیکھا ہے، کتنوں کو جنازے پہ لیٹے دیکھا ہے، کتنوں کے جنازے کو قبرستان جاتے دیکھا ہے، کتنوں کے جنازے کو قبر میں اترتے دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی ہے، لوگوں کو ڈالتے دیکھا ہے، اور ہم نے مٹی ڈالتے میں پڑھا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طہرۃ اخری، ہم نے پڑھا ہے۔ ایک دن آئے گا کوئی ہماری بھی قبر پر پڑے گا،
ایک دن آئے گا کوئی ہم پر بھی مٹی ڈالے گا، ایک دن آئے گا اس گھڑے میں ہمیں بھی کوئی سلا کر چلا جائے گا، اور پھر کوئی کبھی ہمیں دیکھنے نہیں آئے کہ ہمارا حال کیسا چل رہا ہے۔ کوئی پھر ہمارے پاس آ کر نہیں بیٹھے گا، ارے میرے بھائیو اعمال بنا لو، اعمال بنا لو، اعمال بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر ہمیں تو دکھتی ہے، چھوٹا سا گڈھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مر گئی مٹی ہو گئی پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قبر یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہم سوچیں ہم نے کیسی بنائی ہے، سوچیں میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ اپنی زندگی پر غور دے لو، اپنی زندگی کی فکر کر لو۔ اللہ کی قسم یہ صرف ایک بار کا موقع ہے، ایک بار کا۔ یہ دنیا تو تمہیں موقع دے سکتی ہے کہ دنیا میں تمہارے پاس وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا۔ دنیا موقع دے گی کہ اب کر لے، اب ایسے کر لے، نہیں کر پایا اب کر لے۔ زندگی موقع دے گی۔ اگر مر گئے پھر زندگی بھی موقع نہیں دے گی۔ دنیا میں موقع ملے گا، زندگی موقع دے گی۔ اگر زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا پھر موقع نہیں ملے گا۔ میرے بھائی ہم ایمان والے ہیں، اپنے ایمان کی غور و فکر کریں۔ دیکھیں تو آج ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں، ہم اپنے ایمان کس طرح کے گزار رہے ہیں، کس طرح اپنے ایمان بنا کر بیٹھے ہیں، کس طرح اپنے اعمال بنا کر بیٹھے ہیں۔ ذرا سوچ تو صحیح، اگر آج تیری روح نکل گئی، اگر آج میری روح نکل گئی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ بتا تو صحیح۔ اللہ نے وہ دن جو رکھا ہے، قیامت کا دن، کس لیے رکھا ہے؟ فیصلے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے۔ جو شراب پی کر گرتا ہے اور جو سجدے میں گرتا ہے، ان دونوں کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ جو نافرمانی کرتا ہے، جو فرما برداری کرتا ہے، ان دونوں کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ جس نے اللہ کو یاد نہیں کیا اور جس نے اللہ کو یاد کیا، ان دونوں کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ جس نے نمازوں کو چھوڑا اور جس نے نمازوں کو نہیں چھوڑا، ان دونوں کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے قیامت کا دن جو رکھا ہے، انصاف کا رکھا ہے، انصاف کا۔ بھول جاؤ کہ اگر ہم نے اعمال نہیں کیے ہیں، ایمان والی زندگی نہیں گزاری ہے، رب کے نافرمان بن کر مر گئے، تو اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ جسے چاہے معاف کرے، جس کے چاہے پکڑ کرے، لیکن یہ بڑی احمقانہ، بڑی بے وقوف سوچ ہے۔ یہ انسان بڑا نہ سمجھے، بڑا بے وقوف ہے جو سوچے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، پکڑ بھی تو کرنے والا ہے۔ آج اپنی ہم عقل سے سوچیں کہ اللہ نے جنتی نہیں بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ اللہ خوشی نہیں ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی ماننے والے اور اللہ کی نہ ماننے والے برابر ہو جائیں گے؟ بتاؤ، برابر ہو جائیں گے؟ نہ۔ اللہ حق اور سچ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم علم پر عمل کرنے والے بنیں، ہم اللہ کے حکم پر زندگی بشر کرنے والے بنیں، ہم اپنی زندگی کو پہچاننے والے بنیں، ہم ایسے کام کریں کہ ہم جنت کے حقدار ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو۔ ہم جب دنیا سے جائیں اللہ خوش ہو، ہمیں دنیا سے زیادہ میں خوشی ہو، ہمیں غم نہ ہو۔ زندگی ایسی گزارو میرے بھائیوں، کس دھوکے میں ہم ذرا دیکھو تو صحیح، ہم کس دھوکے میں ہیں۔